بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے یہ ہماری 7ویں ویڈیو ہے اور آج ہم اوسلو ایگریمنٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اوسلو ایکارڈز یہ اصل میں دو ایگریمنٹ تھے جو اوسلو ہی کہلاتے ہیں۔ ایک امریکہ میں ہوا تھا کنکلوڈ اور دوسرا مصر میں۔ یہ جو اسرائیل اور پی ایل او کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 13 ستمبر 1993 کو واشنگٹن ڈی سی یعنی وائٹ ہاؤس کے سبزہ زار پر امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں پی ایل او کے جو چیف تھے یاسر عرفات اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم تھے یزہاک رابن، انہوں نے اوسلو ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دھماکہ ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس اوسلو ایگریمنٹ سے پہلے یاسر عرفات اور اسرائیلی نمائندوں کی اوسلو میں ان کی کئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی تھیں جن کے بارے میں دنیا کو علم نہیں تھا اور فلسطینیوں کو تو بالکل ہی علم نہیں تھا۔ تو یہ کئی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ ایگریمنٹ تو طے ہو گیا تھا، اوسلو میں ہی طے ہو گیا تھا، اور 13 ستمبر 1993 کو وائٹ ہاؤس کے سبزہ زار کے اوپر بس آپ یوں سمجھ لیں کہ دستخط کرنے کی ایک سیریمونی جو تھی وہ کی گئی۔ اس کی کئی شقیں ہیں اور کافی طویل معاہدہ ہے، لیکن ہم اس کی چند امپورٹنٹ شقیں دیکھ لیں گے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایگریمنٹ کس قسم کا تھا۔ جس وقت یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس وقت تک یہ جو یاسر عرفات تھے یہ تیونس میں اپنی جلاوطنی گزار رہے تھے، اور وہاں پر یعنی انہوں نے تیونس میں 9 سال اپنی جلاوطنی کے زندگی گزاری ہے، اور پہلے تو یہ خود گریلا وارفیئر کا اور فضائی حملوں کا ایک بہت بڑا سمبل تھے، لیکن وہاں پر تیونس میں جب 9-10 سال وہ بیٹھے ہیں سکون سے ایک طرف ہو کے، تو پھر بالآخر امریکہ نے اور دوسرے طرف کے پریشرز نے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اوسلو میں، اور کئی خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ طے پا گیا جس کے اوپر سائن ہو گئے ہیں 13 ستمبر 1993 کو۔ اس ایگریمنٹ کے جو آرٹیکل نمبر 1 ہے، پہلا جو آرٹیکل ہے، اس میں یہ طے کیا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی، پیلسٹائن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کو غزہ اور مغربی کنارے پر سیلف گورنمنٹ کا محدود اختیار دیا جائے گا، اور یہ جو حکومت قائم ہوگی، جو سیلف گورنمنٹ قائم ہوگی، اس کی مدت 5 سال ہوگی۔ یہ عبوری حکومت ہوگی، اس کی مدت 5 سال ہوگی، اس کے بعد آگے طے کریں گے انتخابات کے ذریعے حکومت جو ہے وہ ایک لیجسلیٹو کونسل جو ہے وہ اس کے انتخابات منعقد ہوں گے۔ دوسرا جو ایک اور شق تھی وہ یہ کہ پی ایل او جو ہے یعنی تنظیم آزادی فلسطین، یعنی یاسر عرفات کی وہ جو امبریلا آرگنائزیشن تھی پی ایل او، وہ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرے گی۔ تو اسرائیلی ریاست گویا کہ تسلیم کر لی گئی اوسلو ایگریمنٹ کے اندر، تو پی ایل او اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرے گی، اور اس کے عوض اسرائیل پی ایل او کو فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر تسلیم کرے گا۔ ایک اور آرٹیکل 2 کے حساب سے اسرائیل نے یہ بھی مان لیا کہ جو فلسطینی سیلف گورنمنٹ قائم ہوگی غزہ پٹی پر اور مغربی کنارے میں، تو وہاں پر وہ اریحہ سے نکل جائیں گے۔ اریحہ ایک ایسا شہر ہے، عربی میں تو اس کو اریحہ کہتے ہیں، اور باقی انگلش میں اور خود اسرائیلی اس کو جریکو کہتے ہیں۔ تو یہ جو جریکو کا قصبہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، لہٰذا انہوں نے یہ تو کم سے کم منوایا کہ اریحہ سے اسرائیل جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو اسرائیل نے اس بات کو مان لیا کہ وہ جیریکو سے دستبردار ہو جائے گا۔ یہ وہ علاقہ تھا، یہ وہ شہر تھا جس کے اوپر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ فلسطینیوں کے پاس تھا۔ اچھا، اس میں ایک آرٹیکل 5 بھی تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یروشلم کی کیا حیثیت ہوگی،
کیونکہ یروشلم کے اوپر دونوں کلیمنٹ تھے، ان کا بھی کلیم تھا، ان کا بھی کلیم تھا، تو یروشلم کی حیثیت کیا ہوگی مستقبل میں؟ پھر یہ کہ مہاجرین کا کیا مسئلہ ہوگا، ان کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا؟ یہ جو سیٹلرز ہیں، یہ جو یہودی آباد کار جو ہیں، ان کا معاملہ کیسے دیکھا جائے گا، وہ بھی اس میں طے نہیں ہوا۔ پھر یہ جو مختلف ممالک ہیں، لبنان ہے اور اردن ہے اور اسرائیل اور فلسطین وغیرہ ہیں اور شام، ان کی سرحدوں کا تعین بھی رہتا ہے۔ تو اس آرٹیکل 5 میں کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں بات کر لیں گے، لیکن وہ باتیں نہیں ہوئی۔ آرٹیکل 6 میں یہ بتایا گیا کہ جب یہاں پر ان کی سیلف گورنمنٹ قائم ہوگی، فلسطینی اتھارٹی کی جب سیلف گورنمنٹ قائم ہوگی، تو کون، اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی حکومت تھی، تو کون کون سے شعبے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ نئی بننے والی پیلسٹائن اتھارٹی کو ہینڈ اوور کر دے گی۔ اس میں دیکھیے ایک تو ہے تعلیم کا شعبہ دے دیا جائے گا، کلچر، ہیلتھ، صحت، سوشل ویلفیئر، ٹیکسیشن اور سیاحت، یہ شعبے، ان کے اختیارات جو ہیں وہ اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کو دے دے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ سیکیورٹی کا تھا، تو اس کے لیے یہ کہا گیا، اسی اوسلو ایکارڈ میں یہ طے پایا کہ فلسطینی اتھارٹی اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک انٹرنل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو سنبھالنے کے لیے وہ ایک پولیس فورس رکھ سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے، سرحدوں کے اوپر بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے اسرائیلی فوجیوں کو ری ڈپلوائے کیا جائے گا۔ یعنی جب یہ ظاہر ہے کہ جب ان کی سیلف گورنمنٹ قائم ہوگی تو یہاں سے اسرائیل کو جانا پڑے گا، اسرائیل کے سیٹلرز وہاں تھے، آباد کار، وہاں پہ بہت ساری آبادی تھی، لاکھوں کی آبادی تھی، وہ جائے گی یہاں سے غزہ پٹی سے اور مغربی کنارے سے، اریحا خالی کیا جائے گا، یہاں سے ان کی فوج بھی چلی جائے گی، لیکن ان کو ری ڈپلوائے کیا جائے گا۔ ان کی ری ڈپلوائمنٹ جو ہے وہ شہری اندر نہیں ہوگی، لیکن سرحدوں کے اوپر ساری اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، یعنی یہ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو کہ جی پاکستان جو ہے اس کی پولیس جو ہے وہ انٹرنل معاملات دیکھ لے، اور یہ جو ساری سرحدیں ہیں ان کے اوپر جناب بھارت اپنی فوج لگائے گا اور پاکستان کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ایگریمنٹ تھا۔ اچھا، اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آیا، لیکن ہم شدید رد عمل کی طرف جانے سے پہلے ذرا اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ یہ اس ایگریمنٹ کے اوپر بات آئی کیسے۔ اوسلو ایگریمنٹ پر یاسر عرفات کیسے راضی ہوئے؟ دیکھیے، اس میں ہم اپنی بات اگر شروع کریں انتفاضہ سے، دیکھیے انتفاضہ سے سب واقف ہیں، یہ جو پتھر مارتے تھے بچے، یعنی عوامی رد عمل۔ انتفاضہ کا مطلب ہے فلسطینی عوام کا رد عمل، کوئی اسٹیٹ نہیں، کوئی جنگجو نہیں، اور کوئی ادارہ نہیں، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں، خود عوامی رد عمل۔ 1987 دسمبر، شدید سردیوں کے دن تھے، 1987 کا سال تھا۔ 7 تاریخ کی رات کو، 7 دسمبر کی رات کو، یہ میرا خیال ہے کوئی ان کا کیمپ تھا غزہ پٹی میں، کوئی کیمپ تھا، جبالیہ تھا یا کون سا، وہاں پر یہ جو اسرائیلی جو فوجی تھے جو غزہ میں تعینات تھے، ان کی گاڑی سے کچھ لوگ کچل گئے، فلسطینی ایسے ہی چلاتے تھے ریکلیسلی، تو اس سے کچھ لوگ کچل گئے، جن میں سے ایک شخص جو ہے وہ، ایک فلسطینی جو ہے وہ اس میں مارا گیا، یعنی اس حملے میں شہید ہو گیا۔ تو اس پر اگلے دن آپ سمجھ لیں کہ قیامت برپا ہو گئی، اور فلسطینی حالانکہ پوری غزہ پٹی کے اوپر اسرائیلی فوج قابض تھی اور مغربی کنارے پر بھی، لیکن یہ اتنا کوئی خوفناک غصہ تھا فلسطینیوں، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے
برداشت کرتے چلے آ رہے تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ گزشتہ 40 سال سے اسرائیل کی بدماشیاں اور بربریت اور جارحیت کو برداشت کرتے چلے آ رہے تھے. تو اب یہ جو اس طریقے سے کہ ایک ڈالا آیا، ان کا ڈالا ہی رہا ہوگا اور اس نے کئی فلسطینیوں کو کچل دیا جس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو اس کے خلاف عوامی غیظ و غضب کا بند جسے آپ کہیں کہ ٹوٹ گیا 8 دسمبر 1987. اور اس کے اسے انتفاضہ کہتے ہیں. اور یہ تحریک ایک دم پورے غزہ پٹی میں پھیل گئی. اور یہ جو حماس ہے، حماس وہی موجود تھے غزہ پٹی میں، تو حماس نے اس ویری ایشو پر اپنا بھی رد عمل دے دیا اور اس انتفاضہ میں وہ شامل بھی ہو گئے. اور 1-2 دن کے بعد ایسے پمفلٹ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے جس کے اوپر ہے میم الف سین کا ایبریویشن دیا ہوا تھا. کچھ بھی نہیں لکھا تھا، صرف ہے میم الف سین حماس کا صرف ایبریویشن دیا گیا تھا. بس یہ تھا آغاز حماس کا. یعنی حماس اور انتفاضہ، پہلا انتفاضہ ایک ہی دن کی پیداوار ہے. اور یہ جو انتفاضہ کی تحریک تھی یہ اسرائیل کے لیے تو بہت مشکل ہو گئی، کیونکہ دیکھیے اسرائیل جب جنگجوؤں کو مارے تو لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے گا کہ بھائی انہوں نے حملہ کیا ہوگا، لیکن اسرائیلی ٹینکوں کو پتھر مارتے ہوئے، منہ میں دودھ کی بوتل لٹکائے ہوئے 3-3 4-4 اور 5-5 سال کے بچے، 9-9 اور 10-10 سال کے بچے اسکول بیگ اپنے کندھوں پہ لگائے ہوئے اسکول جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اسرائیلی ٹینکوں کو پتھر مار رہے. اور اسرائیل اور فلسطینی جو خواتین ہیں وہ گود میں اپنے بچے اٹھائے ہوئے اور شولڈر کے اوپر ان کا اسکول بیگ لادے ہوئے اسرائیلی فوجیوں سے راستہ دینے کے لیے جھگڑ رہی ہیں. اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر آ رہی ہے. تو پوری مہذب دنیا ان کے لیے یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال بن گئی، یہاں تک کہ امریکہ اور اسرائیل اور مغربی دنیا کو امن مذاکرات کی طرف آنا پڑا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس وقت غزہ کے نوجوان انتفاضہ میں لڑ مر رہے تھے، اس وقت یاسر عرفات تیونس میں بیٹھے ہوئے تھے، جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. اور پی ایل او کے باقی جو لوگ تھے وہ لبنان میں تھے، جلا وطن تھے. کچھ لبنان میں تھے اور کچھ تیونس میں تھے، کچھ کویت وغیرہ میں بھی تھے. اور انتفاضہ سے یعنی اسرائیلی ٹینکوں سے کون لڑ رہا تھا؟ فلسطینی بچے. اور اتنی درندگی اب پتھر مار رہے ہیں تو مار لینے دیں. ایک پتھر اگر مارا ہے اسرائیل کے ٹینک کے اوپر تو اس کا بگڑے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا. لیکن ایسے بچوں کو بھی آ کر کے اسرائیل کے جو فوجی ہوتے تھے وہ پکڑ کر کے لے جاتے تھے. 12-12 سال کے بچوں کو جو جسے کہنا چاہیے کہ اسرائیلی فوجوں میں سڑا مارا گیا. ابھی تک بھی وہ بچے قید ہیں. اور اب تو خیر ظاہر ہے کہ جوان ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ اتنے چھوٹے 12-12 سال کے بچوں کو بھی یہ لوگ درندگی کے ساتھ گرفتار کر کے اور لے جاتے تھے. اور ان سے بس صرف وہ یہی اگلواتے رہتے تھے کہ مار پیٹ کے تشدد کر کے کہ یہ کسی طریقے سے کوئی جرم جو ہے یہ ان کے سر متھے ڈالا جائے اور ان کی لمبی قید جو ہے وہ. تو یہ جو صورتحال تھی یہ بہت خطرناک تھی. اس صورتحال کی وجہ سے ان کو مذاکرات کی طرف آنا پڑا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں 87 کا تو دسمبر تھا نا، 88 89 90 1 2 3 تقریباً 5.5 سال یہ انتفاضہ چلا ہے. اور ان 5.5 سالوں میں پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پتھر مار رہے ہیں. اور ایک بچہ تھا جس کے منہ میں دودھ کی بوتل لگی ہوئی تھی اور وہ پتھر مار رہا تھا. تو یہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو مذاکرات کی طرف آنا پڑا کہ نہیں بھئی یہ جو صورتحال ہے انسرجنسی کی اس کو ختم کرو اور بات چیت کرو. اور اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا یاسر عرفات کے اوپر بھی. اچھا اس سے پہلے یہ جو اوسلو اکارڈز تھے ان سے پہلے ایک بڑی پیس کانفرنس میڈرڈ میں ہوئی ہے. میڈرڈ کانفرنس ہوئی ہے 1991 میں، 30 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے اور 1 نومبر تک یہ جاری رہی ہے. اسپین کا شہر ہے میڈرڈ، وہاں پر. اور دیکھیے یہ بلائی گئی ہے میڈرڈ پیس کانفرنس. امریکہ اور روس دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو
انتفاضہ ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل کی اخلاقی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ اسرائیل ایک ایسے ملک کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جو فلسطینی جنگجوؤں سے نہیں لڑ رہا ہے، بچوں سے لڑ رہا ہے، وہاں کی عورتوں سے لڑ رہا ہے۔ تو یہ بڑے ہی ایک شرمندگی والی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے پریشرائز ہو کر کے یہ لوگ امن کانفرنس کی طرف آئے۔ تو یہ جو میڈرڈ پیس کانفرنس ہوئی ہے 1991 میں، اس کے شرکاء میں دیکھیے بڑی اہم کانفرنس تھی۔ اس کے شرکاء میں امریکا کے صدر بش تھے، اور امریکا کا جو وزیر خارجہ تھا جیمز بیکر وہ بھی تھا، اور روس کے جو تھے میخائل گورباچوف، اور ان کے ساتھ ان کے جو وزیر خارجہ تھے ایڈورڈ شیورناٹزے، وہ بھی اس کے اندر اس پیس کانفرنس میں تھے۔ اسرائیل نے شرکت کی تھی، اور ان کے جو یزحاق رابن تھے جو کہ وزیر اعظم تھے، جو اوسلو ایکارڈ میں بھی تھے، انہوں نے شرکت کی تھی۔ اچھا، یہ یاسر عرفات کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، وہ اس وقت تیونس میں تھے، لیکن ایک اردن کی جو ٹیم تھی، یعنی جو اردن شریک ہوا تھا اس کے اندر، اور اردن کی جو ٹیم تھی اس کے اندر فلسطین کے 2 نمائندے بٹھا دیے گئے تھے۔ اس کو فلسطین اردن وفد کہا گیا تھا۔ یہ جو 2 افراد بٹھا دیے گئے تھے، حیدر شفیع تھے اور ایک اور کوئی تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹ رابطہ رکھا یاسر عرفات سے تیونس میں۔ تو یہ پس منظر تھا اوسلو ایکارڈز کا۔ یہ لوگ مذاکرات کی میز پر آئے کیسے؟ ان کو انتفاضہ نے مجبور کیا۔ 5 سال تک چلنے والے عوامی رد عمل نے، جس میں بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، گرفتار ہوئے، سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا اور بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ان کے اوپر اتنا پریشر پڑا کہ ان کو اوسلو ایکارڈ کے بعد 1994 میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 27 سالہ جلا وطنی بھگت کر کے یاسر عرفات غزہ واپس آئے۔ یہ 27 سال پہلے نکالے گئے تھے اردن سے، کافی عرصہ یہ رہے ہیں اردن وہاں پہ لبنان میں، اور اس کے بعد یہ رہے ہیں 9-10 سال تیونس میں۔ بلاخر یہ 1994 میں غزہ واپس آئے ہیں یاسر عرفات، تاکہ فلسطین اتھارٹی کے قیام کا یہ سارے کام کیے جائیں۔ 12 فروری 1996 کو پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی قائم کر دی گئی، لیکن اسرائیل نے اس کو کبھی پیلسٹائن نیشنل اتھارٹی نہیں کہا۔ اسرائیل نے ہمیشہ اس کو پیلسٹین اتھارٹی کہا ہے، نیشنل کا لفظ وہ نہیں لگاتا، لیکن یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ نیشنل کا نام لگاتے۔ اچھا، یہ بنا دی گئی، فلسطینی اتھارٹی بنا دی گئی۔ اس کا جو پہلے جو صدر بنے ہیں وہ یاسر عرفات بنے ہیں، اور یاسر عرفات 1996 سے اپنے انتقال تک اس کے صدر رہے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا ہے 2004 میں۔ تو یہ 1996 سے لے کر کے 2004 تک یہ جو نئی فلسطینی اتھارٹی کی جو سیلف گورنمنٹ عبوری طور پہ بنائی گئی تھی، اس کے یہ صدر بنا دیے گئے۔ 20 جنوری 1996 کو یہ ہوا کہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں فلسطینی قانون ساز کونسل اور صدارت کے لیے انتخابات ہوئے۔ یہ 88 رکنی کونسل بنائی گئی تھی، اور اس کے انتخابات ہوئے، جس میں ظاہر ہے کہ PLO بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ آ گئی، اور صدر جو تھے وہ یاسر عرفات مقرر ہو گئے۔ اس اوسلو ایکارڈ کو لے کر تینوں جو تھے، یعنی یاسر عرفات فلسطین کے نمائندے اور اسرائیل کے جو نمائندے تھے اسحاق رابن، اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے شمعون پیروز، ان تینوں کو 1994 کا نوبل امن انعام دیا گیا۔ ان تینوں میں سے آپ دیکھیں، ان کے جو وزیر خارجہ تھے شمعون پیریز، یہ تو شاید اپنی موت مرے تھے، لیکن یاسر عرفات بھی ایک طرح سے قتل ہوئے، اور اسحاق رابن بھی قتل ہوئے۔ یاسر عرفات کا انتقال ہوا 2004 میں، اور پیرس کے ایک ہاسپٹل میں، اور ان کی میڈیکل رپورٹ ابھی تک سبمٹ نہیں کی گئی۔ اور اس کے اوپر اس زمانے میں بہت زیادہ اس بات کا وہ تھا
کہ ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے انہی کے اوپر سب سے زیادہ شبہ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ان کو یعنی موت کے منہ میں بھیجا ہے. تو ویسے تو کہنے کو تو یہ ہے کہ جی وہ بیمار تھے اور بیماری کے عالم میں وہ انہیں اسٹروک ہوا اور فالج ہوا اور اس میں ان کا انتقال ہوا، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ انہیں مارا گیا ہے. اسی طریقے سے اسحاق رابن جو تھے، جو کہ وزیر اعظم تھے اسرائیل کے اور وہ اس میں شامل تھے اوسلو ایکارڈ میں، انہیں بھی ایک یہودی نے قتل کر دیا. وہ یہودی جو تھا وہ بہت زیادہ یہودی تھا، صہیونی تھا، اور وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کر رہا تھا کہ فلسطین کے اندر ایک فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں لے آئے یہ لوگ. ٹھیک ہے، جس طرح سے ادھر کے لوگ ناراض تھے کہ بھئی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اسی طرح سے اسرائیلی بھی ناراض تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم تو ان فلسطینیوں کو مار کے نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہے ہیں. تو ایسا ہی ایک ناراض نوجوان تھا جس نے 1995 میں اسحاق رابن کو قتل کر دیا. وہ اب کسی اجتماع میں تقریر کر کے جا رہے تھے تو انہیں مار دیا، کسی یہودی نے مار دیا. اچھا، یہ اس کے خلاف بہت شدید رد عمل آیا. اسرائیل یعنی یہودیوں کا بھی رد عمل آیا، صہیونیوں کا بھی رد عمل آیا. ان کو غصہ یہ تھا کہ فلسطینی اتھارٹی کو کیوں تسلیم کیا گیا. یہ فلسطینیوں کا رد عمل سامنے آیا. ان کا غصہ یہ تھا کہ اسرائیل کو کیوں تسلیم کیا گیا. صرف ایک پی ایل او تھی اور پی ایل او سے بھی بہت سے لوگ ناراض ہو گئے. یعنی پی ایل او کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، ایڈورڈ سعید تک اور بھی بہت سارے لوگ تھے، محمود درویش ان کے بہت بڑے شاعر تھے. یہ سب لوگ اس وقت ناراض ہوئے اوسلو ایکارڈ کی وجہ سے، آگے پیچھے ناراض ہو کر کے، اور پی ایل او چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے. اور ایڈورڈ سعید نے تو بہت ہی سخت اس کے اوپر لکھا. ان کا ایک مقالہ ہے جس کا اردو ترجمہ معارف اعظم گڑھ میں شائع ہو چکا ہے، میرا خیال ہے سن 2000 کی کوئی اشاعت ہے جس میں ان کا ترجمہ شائع ہوا ہے. اس میں 2 قسطوں میں ایڈورڈ سعید نے فلسطین، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شکنجے میں جکڑا ہوا فلسطین. یہ جو اوسلو ایکارڈ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فلسطین تو اب پہلے سے زیادہ شکنجے کے اندر جکڑ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا ورسائے ہے. یہ جو ورسائے ایگریمنٹ تھا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 2 بڑے ذلت آمیز ایگریمنٹس ہوئے تھے. اور پہلی جنگ عظیم میں ایک تو اوٹومن امپائر اور دوسرا جرمنی، ان دونوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور ان دونوں کے خلاف یہ جو الائڈ پاورز تھیں، انہوں نے ایسے شرمناک ایگریمنٹس کیے تھے. اوٹومن امپائر کے ساتھ معاہدہ سیورے کیا تھا، جس کو کہ قوم پرستوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور اسی طریقے سے جرمنس کے خلاف ورسائے ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں جرمنیوں کو بہت زیادہ ذلت آمیز شرائط کے اوپر دستخط کرنے پڑے تھے. تو ایڈورڈ سعید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اوسلو ایگریمنٹ، یہ ایکچولی فلسطین کا ورسائے ہے اور فلسطین کو اس سے زیادہ شرم. اور ایڈورڈ سعید نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ کس قسم کا ایگریمنٹ ہے جس میں یہ ساری باتیں طے ہی نہیں ہوئی کہ یروشلم کی اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، فلسطینیوں کو ملے گا یا ان کو ملے گا. اس میں یہ طے ہی نہیں ہوا کہ یہ جو فوجیں ری ڈپلوائے کی جا رہی ہیں کہاں کی جائیں گی اور کیوں کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد اس میں یہ تو طے ہی نہیں ہوا، یہ جو اوسلو ہے، کہ مہاجرین جو نکبہ سے نکلے ہوئے 1948 سے 40 سال کی دربدری جن کی قسمت ہو گئی ہے، ان کو اب لا کر کے دوبارہ سے بسانے کے بارے میں کوئی ایک بھی کوئی شک اس کے اندر شامل نہیں ہے. پھر یہ جو مسلسل اسرائیل اپنے یہودی آباد کاروں کو بسا رہا ہے، ان سیٹلرز کے حوالے سے کچھ طے نہیں ہوا ہے. یہ بھی طے نہیں ہوا ہے کہ اسرائیل کے اور فلسطین کے آپس کی سرحدیں کیا ہوں گی. تو اس لیے اس کو سب نے ریجیکٹ کیا. حماس نے، جتنی ملیٹنٹ جماعتیں تھیں، سب نے، صرف اس کو ایکسیپٹ کرنے والے پی ایل او تھے. اور یہی ہوا کہ جو خدشات تھے، دیکھیں نا، عدم اعتماد تو تھا نا، تو جو خدشات تھے وہ پورے ہوئے. یعنی اسرائیل کو یہ چاہیے تھا کہ اوسلو ایکارڈ کے احترام میں وہ اب مزید بستیاں نہ بسائے، لیکن وہ تو دھڑا دھڑ
اریحا جہاں سے اس نے نکلنا ہے اس کے فوراً بارڈر کے اوپر بستیاں بسانی شروع کر دیں، اور اپنی جو فوج جس کو کہ ری ڈپلوائے کرنا تھا اس کو اس طرح ری ڈپلوائے کیا ہے کہ وہ شہر کے اندر بھی آ گئے، اور اسی وجہ سے زیادہ انریسٹ جو ہے وہ، اب دیکھیں نا یہ کیسی عجیب سی صورتحال ہے، ان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کی پولیس بھی موجود ہے، اور وہ بھی اپنے ٹینک لے کر کے ادھر سے گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر سے گھوم رہے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے اپنی چوکیاں بٹھا دی بنا دی، اور وہاں سے خود ان لوگوں کو فلسطینیوں کو نکلنے میں اور آنے جانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح سے بڑی بدنیتی کا مظاہرہ کیا اسرائیل نے، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور یہاں پہ سیلف گورنمنٹ قائم ہو جائے گی، انہوں نے نکلنے میں بھی اتنا ٹائم لگا دیا۔ 2005 میں کہیں جا کر کے ان کا ایویکویشن جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ تو بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا گیا، اور اوسلو ایگریمنٹ بالکل ریزلٹ اورینٹڈ نہیں رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سوائے اس کے کہ اریحا ان کو واپس مل گیا تھا، لیکن اریحا اور اس کے ارد گرد اتنی خوفناک قلعہ بند قسم کے سیٹلرز لا کر بٹھا دیے گئے کہ وہ بالکل اس کی معنویت ہی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انتفاضہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ 2 انتفاضہ ہوئے تھے، پہلا یہ اور دوسرا جو ہے وہ 2000 میں شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا اوسلو ایکارڈ کوئی کام نہیں کر رہا، تو دوبارہ سے عوامی رد عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔